آخری حصے میں بھی آپ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اٹوٹ وابستگی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے تشریف فرما ہے۔ بالخصوص میں اپنے بزرگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے جیسا جذبہ ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت ضیاء دین و ملت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ صدر مفتی جامعہ نظامیہ کا مدلل مفصل روحانی عرفانی معلوماتی اور عشق و محبت سے لبریز خطاب سماعت فرمایا ہے، اور بڑوں کے خطاب کے بعد کیونکہ میں عمر میں حضرت سے بہت چھوٹا ہوں، میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو طوالت دوں، لیکن چونکہ بات عشق رسول کی ہے تو میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی اجازت سے رکھوں گا، اور بہت زیادہ دیر گفتگو کا میں ارادہ بھی نہیں رکھتا، اور میں ڈپارٹمنٹ آف پولیس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ رات کے اتنی دیر بعد بھی انہوں نے ہمیں اپنے جلسے کو جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ قریب آ جائیں، ہم تھوڑی سی آواز دھیمی کر لیں گے تاکہ محلے میں وہ حضرات جو نیند کی آغوش میں چڑھے گئے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل اسکولز بھی ہیں بچوں کے، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس ہو، اور میں تمام محلے کے حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ رات کے اس دیر کے حصے میں بھی ہم نے اپنے جلسے کو جاری رکھا، اس لیے کہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور یہ بہت حساس ٹاپک ہے، اور حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ہماری عقیدت محبت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، اس لیے آج ہم سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اور محلے والوں سے معذرت کا طالب بھی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام الآخر، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ محترم و مقام علماء ربانین، شہنشین پہ تشریف فرما جمی حضرات، برادر طریقت مولانا حافظ محمد امام الدین صدیقی القادری صاحب، دیگر تشریف فرما معززین برادران ملت اسلامیہ، آپ نے مجھ سے قبل اس سے پیش رو مقرر حضرت ضیاء دین و ملت کا ایک پرمغز خطاب سماعت فرمایا، اور عشق رسول سے لبریز اور عشق رسول کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مصطفی جو ہم پر ذمہ داریاں عائد آتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے ایک مدلل اور مفصل خطاب سماعت کیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین ہندوستان پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی ناموس پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک منظم سازش کا نتیجہ ہے، ایک کانسپریسی ہے، جس کے تحت یہ لوگ ہماری نہ صرف دل آزاری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ ذرا سوچیں کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ جو سلسلہ بتدریج یعنی گریجولی یہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، ابھی ایک سلسلہ ختم نہیں ہوتا پھر کہیں اور سے یہ گستاخی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ناپاک عزائم رکھنے والے لوگ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت ضیاء ملت کی خطاب میں سنا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا، وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بظاہر ایمانی تقاضے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی حضور کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب ہم نے لوگوں سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے کے رکھی ہے۔ دیکھیں، 2 چیزوں کی ذمہ داری اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، ایک تو قرآن کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اس آیت مبارکہ واللہ یعصمک من الناس سے قبل
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیکیورٹی دستہ معین کیا جاتا تھا، یعنی حضور کے لیے باڈی گارڈز تھے، اور اللہ کے حبیب کے چاہنے والے اصحاب حضور کی سیکیورٹی کا انتظام کیا کرتے تھے، یعنی ظاہری سیکیورٹی کا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں حبیب تمہاری حفاظت کرنے والے؟ Who are these people؟ اور ان کی وساطت، ان کے لیمیٹیشنز ہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی ایک حد معین ہے، لیکن محبوب تمہارے رب کی کوئی حد معین نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا اپنے حبیب کے اصحاب کو رسول اللہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری دیتا، اور پھر ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی، یعنی کوئی حملہ ہو جاتا، کوئی ایسی بات ہو جاتی، تو وہ زندگی بھر کے لیے صبح قیامت تک شرمندہ رہتے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان سے لے لی، اور لے کر ارشاد فرمائے واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں سے حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اصحاب کی نہیں، تمہارے رب کی ہے۔ اللہ چاہتا تو جبرائیل امین کو معین کر دیتا، اسرائیل کو کر دیتا، اسرافیل کو کر دیتا، میکائیل کو کر دیتا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں۔ جس طرح ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں حمایت کے لیے اور نصرت کے لیے احد کے میدان میں آئے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کی ایک فوج کو لگا دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حبیب تمہارا مقام سب سے بلند ہے، سب سے جدا ہے، تمہاری شان سب سے الگ ہے۔ میں نہ جبرائیل کو مقرر کروں گا، نہ میکائیل اور اسرافیل کو، نہ کسی اور فرشتے کو، نہ کسی تمہارے صحابی کو، نہ کسی پہلوان کو، نہ کسی طاقتور انسان کو۔ مصطفیٰ تمہاری جب عظمت اور حفاظت کی بات آئے گی تو تمہارا رب خود حفاظت فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کی شان میں یہ گستاخیوں کا جو سلسلہ ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ سے میں بنیادی باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیوں ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اگر آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہو، یا اس کے پڑوسی ہیں آپ، یا اس سے آپ کا لین دین کا معاملہ رہا ہو، یا آپ کا کوئی پرسنل اس سے کوئی تعلقات خراب ہو گئے ہوں، اور اس کی بنیاد پر اگر آپ اسے برا کہتے ہیں تو یہ جسٹیفائیبل ہے، یہ قرین انصاف نہیں بلکہ انصاف کا ایک تقاضا ہے کہ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور آپ کو حق ہے کہ آپ اس کی تکلیف جو اس نے پہنچائی ہے اس کا اظہار برملا کر دیں۔ اگر مہذب آدمی ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو پڑھے لکھے انداز میں جواب دے گا، اور اگر رذیل ہوگا یا ذلیل ہوگا یا بدماش ہوگا، فحش کلامی کرنے والا ہوگا، گالی گلوچ کرنے والا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا، اور اگر تعلیم یافتہ ہوگا، نیکوکار و متقی پرہیزگار ہوگا، عواقب اور نتائج پر اس کی نظر ہوگی، تو اللہ اس کے رسول کے حدود کو تجاوز نہیں کرے گا، بلکہ اپنی لمٹ اور اپنی باؤنڈریز میں رہ کر اس کا جواب ضرور دے گا، یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یہ آدمی مجھے ستا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے 1500 سال گزر گئے ہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب کے بارے میں فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دنیا کو بارہا بتایا ہے۔ سرکار معین الدین اجمیری 800 برس پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو محبت کا پیغام لے کر آئے۔ جتنے اولیاء ہیں، جتنے علماء ہیں، ان سب نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ آقا کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں بھیجائی گئی ہے، بلکہ تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ کے خطاب میں سنا کہ ایک چڑیا حضور کے پاس شکایت لے کر آتی ہے، ایک اونٹ حضور کے پاس شکایت لے کر آتا ہے۔ مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک بھیڑیا حضور کے پاس آیا مدینے میں، پہاڑوں سے ہوتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ یہ اصحاب مصطفیٰ اس کے پیچھے بھاگے کیونکہ یہ بکریوں کے ریوڑ میں گھس جاتا تھا، داخل ہو کر یہ بھیڑیے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک شکار نہیں کرتا، جب ایک شکار کرتا ہے تو 8-10 کو مار کر چلا جاتا ہے، تو یہ 8-10 کو مار دیتا، تو اس کے تعاقب میں گئی، یہ گھٹا نہیں۔ بہت دنوں کے بعد صحابہ کی ایک جمعہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، یہ بھیڑیا آیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی وہی بھیڑیا ہے جو ہمارے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے، آپ اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے آیا ہے، خبردار اس کو کوئی کسی نے حملہ کیا، اس کو ہاتھ لگایا، میں اس بات کی تم کو بھیڑیا ہے، بھیڑیا درندہ ہے، نہ پرندہ نہیں ہے، پرندہ معصوم ہوتا ہے، اونٹ معصوم ہوتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے شفقت کرتے ہیں، آپ اس کی سواری کرتے ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ سے آپ کے کانوں کو سکون ملتا ہے، آپ کو ذہنی سکون۔ لیکن بھیڑیا کے نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ وہ بھیڑیا جب آنے لگا تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جگہ بناؤ۔ صحابہ چونک گئے کہ ایک بھیڑیا حضور کے قریب جا رہا ہے، صحابہ ڈر رہے کہ یہ حضور پر حملہ آور نہ ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، خبردار تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے قدموں پہ اس نے سجدہ کر دیا۔
اس نے سجدہ کر دیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس میں ایک معروضہ لے کر آیا ہوں، سرکار یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم ان کے ریوڑوں پر حملہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں بھوکا رہوں، میں مر جاؤں گا، آپ رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ مجھے سرفراز نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں ایک تجویز لے کر آیا ہوں، میں ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، میں ایک معروضہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بول تو صحیح، کیا ریکویسٹ ہے تیری، کیا معروضہ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ نہیں مانگتا، ان سے کہیے، یہ جو چرواہے سارے بیٹھے تھے حضور کے اطراف میں، ان سے کہیے کہ مجھے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ایک جانور دے دیں، ایک جانور دے دیں، میں ان کے جانوروں کو آتے ہیں۔ تو بعض چرواہوں نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں دیں گے، ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا اسے، بھیڑیے نے حضور سے ریکویسٹ کی تھی، کہا ہرگز نہیں دیں گے، تو حضور نے کہا نہیں دو گے؟ تو کہا نہیں دیں گے۔ حضور نے کہا یہ دینا نہیں چاہتے، تو وہ غصے میں آ کر چلا گیا، پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، جیسے قدرت نے قانون بنایا ہے میں جب چاہوں جس کا چاہے شکار کروں۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے اس پر ملامت نہیں کی، حضور نے اسے برا نہیں کہا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا واہ کیا بھیڑیا تھا، واہ کیا بھیڑیا تھا، واہ کیا بھیڑیا تھا۔ ارے ایک بھیڑیا جو انسانی جانوں کا دشمن ہوتا ہے، جو سوائے ظلم کے کچھ نہیں کرتا، سوائے بربریت کے کچھ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آ کر گیا تو حضور نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی تجویز لے کر آیا تھا، وہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو بات بہت دور نکل گئی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج یہ جو ناواقف لوگ ہیں، جب طائف کے میدان پر میرے حضور پر حملہ ہوا، حضور لہولہان ہو گئے، مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کر جب حضور طائف کی وادیوں میں گئے اور جا کر وہاں سے حضور نے پیغام حق دیا تو لوگوں نے حضور پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ لہولہان ہو گئے۔ حضور کی پنڈلیوں مبارکہ سے خون رس رس کر گرتا تھا۔ اتنے میں یہ منظر اللہ نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا۔ ملک الجبال جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی توہین کی انتہا ہو گئی، سرکار آپ مجھے اجازت دیجئے میں طائف والوں پہ یہ دونوں پہاڑوں کو گرا کر انہیں ختم کیوں نہ کر دوں۔ اے سرکار میں آپ کا منتظر ہوں، آپ کے چشمے کرم کا منتظر ہوں، آپ کے خلقے سے اشارے پر میں قدیس تو نابود و برباد کر دوں گا۔ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، ذرا توجہ سے سنے، ایسے ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے کیا فرمایا، اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ یہ حضور کی قوم نہیں ہے، یہ حضور کا گستاخ ہے، یہ جان کا دشمن ہے، آج عزت کے دشمن لوگ بنے ہیں، یہ جان کا دشمن ہے۔ قریب تھا کہ حضور کو شہید کر دیا جاتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے راستہ فراہم فرمایا، فرشتوں کو نہیں بھیجا، بدر میں بھیجا تھا، فرشتوں کو حضور کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا۔ حضور اپنے غلام کے ساتھ نکل کر ایک باغ میں چلے گئے اور جا کر حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ میرا مقام نہیں جانتے، ان کو نہیں معلوم کہ محمد مصطفیٰ نبی کا مقام کیا ہے، تیرے نبی کی شان کیا ہے، تیرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نیا نیا آیا تھا، ابھی طائف والوں کو حضور کی عظمتیں نہیں معلوم تھی، نبی کی محبتیں انہوں نے نہیں دیکھی تھی، حضور کی شفقتیں نہیں دیکھی تھی، حضور کی عنایتیں نہیں دیکھی تھی، حضور کا انصاف نہیں دیکھا تھا، حضور کا ظاہری حسن و جمال تو دیکھا تھا لیکن باطنی حسن و جمال نہیں دیکھا تھا، حضور کا مقام و مرتبہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، حضور کا انصاف نہیں دیکھا تھا، حضور کی انسانیت سے محبت نہیں دیکھی تھی، حضور کی آدمیت سے محبت نہیں دیکھی تھی، حضور نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ سارے کمالات انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میری قوم نہیں ہے، نہیں فرمایا، گستاخوں کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے۔ کیا فرمایا؟ آج یہ میری گستاخی کرتے ہیں، توجہ سے سنیں آپ، آج یہ میرے دان کے دشمن ہیں، آج یہ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، لیکن اے میرے امتیوں تم گواہ رہنا کل انہی کی اولادوں کے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہوگا۔ یہ کلمہ پڑھیں گے اور آج دیکھیں آپ طائف میں دیکھیں، عرب میں دیکھیں، حضور کے حجۃ الوداع کے وقت سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ آج اگر یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو لوگوں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، تازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ منگول جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، یہ منگول جو مسلمانوں کو چن چن کر مانگتے تھے، یہی وہ ہلاکو خان تھا جو بغداد کی سرزمین پر آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ بغداد کی سرزمین خالی کیوں ہے، شہر میں کوئی نظر نہیں آتا، کیا وجہ ہے کہ پورا شہر خالی ہو گیا ہے، کیا میرا اتنا خوف ہے، کیا میرا اتنا ڈر ہے کہ سارا بغداد خالی ہو گیا؟ اور بغداد کوئی معمولی شہر نہیں تھا دوستو،
بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، بغداد مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، علم کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا۔ کیا تھا بولیے؟ مرکز تھا، ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سارا شہر خالی ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مجھ سے ڈر گئے؟ تو ایک غلام نے آ کر کہا کہ وہ منگول تھا، بعد میں انہی کی اولادیں مغل ہوئی ہیں، وہ منگول تھا، انہی کی اولادوں میں اکبر بھی پیدا ہوا ہے، شاہجہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، اورنگزیب بھی پیدا ہوئے ہیں، بہادر شاہ ظفر بھی پیدا ہوئے، ایسے بڑے بڑے بادشاہ انہی کی اولادوں میں پیدا ہوئے۔ پوچھا کیا ہوا، پورا شہر کیوں خالی ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے؟ تو کہنے لگا وہ شخص آ کر ایک بھاگا گیا، خبری جا کر آ کر کہا نہیں، مسلمان تمہاری ڈر سے بغداد خالی کر کر نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ ایک علمی مناظرہ کر رہے ہیں۔ یہ مناظرے جو آج کل چل رہے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان، جو اختلافات کی روش کو بڑھایا جا رہا ہے، کیا کہنے لگا؟ مسلمان مناظرہ کر رہے ہیں اس لیے سارا بغداد خالی ہو گیا، لاکھوں کی آبادی خالی ہو گئی، سب میدان میں جا کر مناظرہ کر رہے۔ اس نے کہا کوئی بہت علمی بات ہوگی، بہت بڑا علمی کام ہوگا، بہت بڑی علمی تحقیق کا مناظرہ ہو رہا۔ کہا جا کر معلوم تک کرو کہ کس موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، مسلمان صرف اس بات پر مناظرہ کر رہے ہیں، سارا بغداد آپس میں دست بگرے ہوا ہے، مناظرہ کا عنوان یہی ہے کہ طہارت کے لیے کتنے ڈھیلے لیے جائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اس نے کہا اب میری تلواروں کی ان کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں گا۔ جو قوم بحث ہو گئی ہے، جو فروعی مسائل میں اتنے اختلافات پر آمادہ ہو گئی ہے، اس قوم کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی، کسی نے ڈیفنس نہیں کیا، کسی نے صلاح احتجاج بلند نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپس میں اتنا انتشار ہو گیا تھا، اتنا اختلاف ہو گیا تھا، اتنی نفرتیں بڑھ گئی تھی، اتنی کدورتیں بڑھ گئی تھی، اتنے فاصلے بڑھ گئے تھے کہ باہر والا آ کر سارے مسلمانوں کو قتل کر چلا گیا۔ 1 سال تک تعفن و لاشوں کی بدبو کا تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھی تو آپ کو پتا چلے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے دوستو، مسلمان منتشر ہیں، ہم مسلک کے نام پر بڑھ گئے ہیں، ہم مشرق کے نام پر بڑھ گئے ہیں، ہم سلسلوں کے نام پر بڑھ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اختلافات کی وجہ سے آج اغیار میں اتنی ہمت بڑھ گئی ہے، اتنی جرأت بڑھ گئی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے۔ ذرا سوچئے ان کو مل کیا رہا ہے؟ اگر ان کو پرسنل کوئی حضور سے عداوت ہوتی، جیسے ولید بن مغیرہ تھا، اس کو عداوت تھی، ابو لہب تھا، اس نے دیکھا تھا حضور کو، ابو جہل تھا، اس نے دیکھا تھا حضور کو، عتبہ تھا، اس نے دیکھا تھا حضور کو، شیبہ تھا، اس نے دیکھا تھا حضور کو، جتنے گستاخان رسول تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس نے دیکھا تھا رسول کو۔ انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے نا، ان کو تو اسلام کے حالات بھی نہیں معلوم ہے، اسلام کا عنوان بھی نہیں معلوم ہے، حضور کی حیات بھی، پھر بھی یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ کر نہیں رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کر نہیں رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ یہود جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہنود کا ہاتھ ملا کر، ان سے گٹھ جوڑ کر یہ مسلمانوں کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ جلسہ جتنے لوگوں نے منعقد کیا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان کو نذرانہ محبت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے گلی گلی سڑک سڑک پر جمع ہو کر قانونی دائرے میں رہ کر اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے، یاد رکھیے جب تک یہ آپ کو زندہ رہنے دیں گے، جب تک آپ کو یہ زندہ رہنے دیں گے، ورنہ ان کے منصوبے کیا ہے معلوم ہے؟ جس قوم کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جاتی ہے، وہ رسوا ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، اس کا مقدر تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ رہتے ہیں تو سرکار کی امت میں بلال حبشی کے جیسے جانثار پیدا ہوتے ہیں، حضور کی امت میں حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کے جیسے جانثار پیدا ہوتے ہیں، سرکار سیدنا فاروق اعظم کے جیسے جانثار پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک عشق رسول زندہ رہے گا، حضرت عثمان غنی کی سخا بھی باقی رہے گی، جب تک عشق رسول زندہ رہے گا، علی مرتضی حیدر کرار کے جیسے شجیع امت میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب تک عشق رسول زندہ رہے گا بوزر بھی پیدا ہوتے رہیں گے، یاد رکھنا سلمان فارسی بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرت مفتی ضیاء الدین قبلہ نے فرمایا حضرت ابو دجانہ کے جیسے صحابہ میں پیدا ہوتے رہیں گے، جو رسول اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور جب تک عشق رسول زندہ رہے گا امت میں محی الدین عبد القادر جیلانی کے جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے سب نے عشق رسول کی دعوت دی ہے، سرکار غریب نواز عشق رسول کی دعوت دی ہے۔ اب یہ عشق رسول کیا ہے دوستو؟
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ کسی نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کیا کہا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر قامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے سجدے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری مسجدیں، ان سب کا دار و مدار کس پر ہے بتائیے؟ بولیے، اس سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس سب کا دار و مدار عشق رسول پر ہے۔ اگر ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو تو پھر کل مسجدیں ڈھائی جائیں گی، یہ خاموش رہیں گے۔ عورتوں کی عصمت ریزیاں کی جائیں گی، یہ خاموش رہیں گے۔ ارے کس سے پوچھو، دنیا سے جا کر پوچھو، میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا کسی عورت کی عزت تھی؟ زندہ درگور کیا جاتا، دفن کر دیا جاتا۔ ایک صحابی رسول حضرت دہیہ کلوی جن کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے سرکار ایک اعتراف جرم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سب جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا دہیہ بول تو صحیح، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، بہت دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ 8-10 برس کی خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑی، میں اس میں فریفتہ ہو گیا، مجھے اس پر بڑا پیار آیا، مجھے اس پر بڑی محبت آئی، شفقت آئی۔ ایک دن میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جب مر گئی زندہ ہوتی تو آج اتنی ہی ہوتی۔ مجھے شفقت آئی، محبت آئی، بڑی خوبصورت تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی کوئی بیٹی ہوتی، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا معاشرے کی طرف، میں نے دیکھا عرب کی روایات کی طرف، تو میں گھبرا گیا، اسی لیے کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو آدمی کو ذلیل کہا جاتا، بیٹی پیدا ہوتی تو یہ آر سمجھتا، عزت کے لیے اپنی رسوائی کا باعث سمجھتا، تو میں گھبرا کر نکل گیا۔ میں جب گیا تو میری بیوی نے کہا آپ کو اس لڑکی میں بڑا پیار آ رہا تھا، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا، بڑی خوبصورت بچی نظر آئی اور میں نے اس سے محبت کی۔ تو عورت یہ سمجھی کہ آج اس کا دل نرم ہو گیا ہے، اس کا دل نرم ہو گیا ہے، کہنے لگی اے شخص، اے میرے قابل، تجھے مبارک ہو، جس لڑکی سے تم نے شفقت کی وہ پڑوسی کی بیٹی نہیں، تیری بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو محبت آئی لیکن غصہ آیا۔ عصبیت تھی، کیا تھی بولیے؟ عصبیت، ضد تھی، یہ ضدوں کو حضور نے ختم کیا ہے۔ یہ ایگو تھا، یہ ایگو کو میرے مصطفیٰ نے ختم کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس شخص نے کہا مجھے اس کے قابل نے کہ یہ بچی میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے لے کر گیا، ایک سنسان جگہ پر جا کر گڑھا کھودا۔ اب صحابی رسول ہے، صحابی رسول، ذرا سوچے رسول اللہ کی غلامی کیا کیا گناہ معاف کروا دیتی ہے، ذرا سوچے کیسی کیسی خطائیں معاف کروا دیتی ہے، رحمت رسول کا کیا کیا فیضان ملتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے میں گیا، گڑھا کھودنے لگا، میری بیٹی مجھے دیکھتی ہے، کبھی میرا ہاتھ چومتی ہے تو کبھی میرا پیر چومتی ہے، کبھی میری داڑھی چومتی ہے۔ میں گڑھا کھودنے لگا، مٹی ڈالنے لگا، اور جب اس کو اندر ڈھکیل دیا تو وہ گھبرا گئی، کہا بابا آپ مجھے کاہے کے لیے مار رہے ہیں، میں تو آپ کا خون ہوں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو آپ کو اتنے سالوں کے بعد ملی ہوں۔ تو حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سر پر زور سے مارا، خون برآمد ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی، میں نے مٹی ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر رونے لگے، یہ کہہ کر رونے لگے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ وہ رونے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرا دل اتنا سخت کیسے ہو گیا تھا، تیرا دل اتنا سخت کیسا ہو گیا تھا؟ ارے وہ ان لوگوں سے پوچھو جو ہندوستان کی سرزمین پر مرد کے شوہر کے مر جانے کے بعد اپنی عورتوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ آج عرب کی بات نہیں کرتا میں، وہاں پر بچیاں زندہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عورتوں کو تحفظ ملا ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بھی ہو، میرا صحابی بھی ہو، میرا ابو بکر بھی ہو، میرا عمر بھی ہو، میرا عثمان بھی ہو، میرا علی بھی ہو، تم سب کی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ عورت کو مقام عطا فرمایا۔ ارے تم لوگوں نے، آج میں ہندوستان کی ہر عورت سے کہنا چاہتا ہوں، ہر مذہب کی عورت سے کہنا چاہتا ہوں، خاص کر میرے ہندو بھائیوں کے گھر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں آج جو عورتیں زندہ ہے یہ مدینے والے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سید علی مصطفیٰ قادری غلط نہیں بولتا، یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء غلط نہیں بولتے۔ تم جاؤ گوگل کر دیکھو، ارے 1947 کے بعد تو ستی کا ایکٹ ابالش کیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا، شوہر مرتا تو عورت کو زندہ جلا دیا۔ کس نے مخالفت کی تھی؟ ہمارے علماء نے مخالفت کی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے مخالفت کی تھی، مولانا محمد علی جوہر نے مخالفت کی تھی، جتنے علماء اسلام تھے ان سب نے کہا نہیں یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے عورت جلانے کے لیے نہیں ہے، عورت عزت دینے کے لیے ہے، عورت احترام کے لیے ہے۔ ارے عورت کو ہم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے اسلام نے کہ ہم عورت کو بغیر حجاب کے اس لیے پھرنے نہیں دیتے کہ ہماری عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ہماری عورت سیکریٹ ہے، ہماری عورت مقدس ہے، ہماری عورت
पवित्र है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस पर किसी और की निगाह पड़े। इस्लाम ने औरत का मकाम बताया, बच्चों के हुकूक बताए। वो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशादात नहीं फरमाए। अरे ये सारी तब्दीलियां तुम पे जो रुनुमा हुई, आज लिबास की बात करते हो, अरे तुम तारीख उठाकर देखो, तुम तारीख उठाकर देखो, बात बड़ा दौर बड़ा खतरनाक और सख्त है दोस्तों। इनकी तारीख उठाकर देखें, आंख पर कपड़े नहीं थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी आप इनके मनाजिर को जाकर देखें, आप भी आज इनके प्लेसेस को जाकर देखें वर्शिप के, उनके पास लिबास नहीं था। ये किसने दिया, ये किसने मोहब्बतें दी? हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी मुकद्दस औलिया का जो काफिले आए हैं, ये नफरत लेकर नहीं आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर आए हैं, रसूलुल्लाह का अदब लेकर आए हैं। तो ये जो साजिश है दोस्तों, ये दरअसल यहूद की साजिश है, इसके साथ हुनूद मिल गए हैं। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि क्यों हमारे दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को छुड़ाया जा रहा है। मस्जिदें आबाद है कि नहीं? बोलिए, नमाज के लिए रोका जा रहा है आपको? नहीं ना। हाँ, सड़क पर नहीं पढ़ना, ठीक है, हम भी कहते हैं ना पढ़ो। एक मस्जिद में जगह नहीं मिलती, ठीक है, आप और एक्सटेंशन कर लीजिए, 2 फ्लोर डाल लीजिए, 3 फ्लोर डाल लीजिए, जामा मस्जिद को जाइए, ईदगाहें में आके। हम नहीं कहते कि आप सड़कों पर जाकर पढ़े, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपको नमाज से रोका जा रहा है? हजरत, आप बानिए मस्जिद, कभी रोका गया आपको नमाज के लिए? आप 5 बजे रात को अज़ान देते हैं, सुबह 5:15 में देते हैं, जोहर में देते हैं, असर में देते हैं, मगरिब में देते हैं, इशा में देते हैं, जुमे में इतना मजमा होता है, सड़कें जैम हो जाती हैं, चकाचौंध सारे हिंदुस्तान। नमाज से नहीं रोका जा रहा है। सोचिए, नमाज से रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा है। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान हज को जाते हैं साल में। गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, अब बंद की, शायद फिर शुरू हो गई है। ये आपके लिए हज हाउस का इंतजाम करते हैं, इन्होंने आपको हज को जाने से नहीं रोका। मुसलमान ज़कात का फरीजा अदा करते हैं, आपको कभी रोका गया कि आपके ज़कात के फरीजे पर टैक्स लगाया जाएगा? ना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने ममालिक है, ये आपका पर्सनल मामला है, ये आपकी इबादत है, हम इस पर दखल अंदाजी बोलिए नहीं करते। मुसलमान रोजा रखते हैं, आपको रोजे से रोका गया कभी? बोलिए। सहरी करते हैं, रोका गया? इफ्तार करते हैं, रोक नहीं। आपको इबादत से रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको मालूम है, इनको पता है कि इस्लाम का दामन इनको ये सब चीजें छुड़ाकर नहीं छुड़वा सकते। मस्जिद बंद कर दी गई, फिर भी मुसलमान ही रहेगा। बोलिए, रहेगा कि नहीं? रोजा रखवा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने मुसलमानों की नब्ज को पकड़ा है। अल्लामा इकबाल ने आज से 70 साल पहले कहा था, गौर से सुने, मैं वो शेर बारहा सुनाता हूं, फिर आपकी खिदमत में रखूंगा। उन्होंने मजलिस शूरा, शैतान के ये चेले हैं, क्या है बोलिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये शैतान के पैरोकार हैं, ये औलिया तागूत हैं, ये औलिया रहमान नहीं है, ये रसूलुल्लाह के गुस्ताख है, शैतान है, मलऊन ने इस्लाम दुश्मन ताकतों को, यहूद को, नसरानियों को, जितनी कुव्वतें हैं, इन सबको मशवरा दिया था। क्या मशवरा दिया था? मशवरा क्या था? ये फाककश जो मौत से डरता नहीं, जरा मुसलमान मौत से नहीं डरता दोस्तों। हमारा मुकद्दर तो खबर है, हम तो इंतजार में हैं कि कब बहुत आ जाए और कब्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। हमारी मंजिल तो कब्र है, हम खबर से डरने वाले बोलिए नहीं है। हमें मालूम है, वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, हम तो आखिरत के इंतजार में हैं। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हमें मालूम है आखिरत तो हमेशा रहने वाली है। मुसलमान की मंजिल क्या है बोलिए? कब्र है। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत नहीं करता जो उसकी मुलाकात का मुश्ताक नहीं होता। और मुलाकात कब है? वस्ल में है, विसाल में है, मौत में है। एक दीदार मौत के वक्त होगा, पता चलेगा जब कब्र में जाएंगे तो हुजूर की अज़मत, हुजूर की शान क्या है। तो अब इनको पता चल गया है कि नमाज छोड़ा कर मुसलमान को इस्लाम से नहीं निकाला जाता। क्यों? कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं और कितने हैं जो नहीं पढ़ते हैं। क्या आप किसी नमाज नहीं पढ़ने वाले को गैर मुस्लिम कहेंगे? बोलिए, नहीं कहेंगे ना। हाँ, बेनमाजी कहेंगे। कितने मुसलमान हैं जो रोजा रखते हैं और कितने हैं जो नहीं रखते हैं। तो क्या रोजे की बुनियाद पर आप किसी को काफिर कहेंगे? नहीं कहीं। कहीं मुसलमान है, रोजा नहीं रखता, अल्लाह तौफीक दे। कितने पैसे वाले मुतवम्मिल लोग हैं जिन पर ज़कात वाजिब व फर्ज है, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं। हम खुद जानते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन आप उनको दायरे इस्लाम से खारिज ना आप करेंगे, ना मुसलमान करेगा, ना मौलाना करेंगे, ना पीर साहब करेंगे, ना शेख साहब करेंगे, ना आम मुसलमान करेगा, ना दीगर अखवाम के लोग कहेंगे इस्लाम से खारिज हो गया है। जरा तवज्जो, कितने मुसलमान हैं जो इस्तिताअत रखने के बावजूद हज को नहीं जाते। आप उनको काफिर नहीं कह सकते, इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं कर सकते। बोलिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन्होंने मुसलमानों की नब्ज़ पकड़ी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये फाककश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
शैतान ने मशवरा दिया इन तमाम तागूत की कुव्वतों को, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, तुम नमाज छुड़ाओगे ये इस्लाम नहीं छोड़ेगा। कितने मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तुम रोजा छुड़ाओगे ये मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ेगा, रोजा आज नहीं रखेगा कल रख लेगा। तुम ज़कात छुड़ाओगे नहीं देगा फिर बाद में दे देगा। तुम हज छुड़ाओगे आज नहीं करेगा फिर बाद में कर लेगा। इस्लाम से अगर इसको बेजार करना है तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज ज़कात नहीं, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को इनसे दिल से निकाल दो। तो ये रकीक हमले जो हुजूर की शान में किए जा रहे हैं, इस पर हमारे दिल बेचैन हैं। लोग जैसे हजरत ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला ने फरमाया, बहुत खूबसूरत बात की, लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। यही जो ये रविश जो मुसलमानों के दरमियान आ गई है, हमने क्या कर दिया, एक खास तबके को जिम्मेदार गर्दान दिया। उलमा जवाब दे रहे, क्या सिर्फ उलमा पे है जिम्मेदारी? नहीं है, हर एक शख्स पर है, हर एक मुसलमान पर। इकबाल ने क्या फरमाया था, ये फाखा जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और अहले अरब को देके फरंगी तक़य्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये फरंगी तक़य्युलात है। ईसाइयों को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई जीसस के बारे में कोई कहे, पड़ता है बोलिए? नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। इसीलिए कि हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, माँ बाप, सबसे ज्यादा हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है और करनी चाहिए। मुसलमानों, आपके दिल मुस्तरिब होने चाहिए। और ये हमले बार बार इसलिए किए जा रहे हैं, ये चेक करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं। देखिए, किसी के घर पर एक बार पत्थर आए तो आप समझते हैं कि इत्तेफाक से आया था, है कि नहीं? दूसरी बार आप निकल कर आएंगे, इत्तेफाक से, कौन है, किसने मारा, किसने किया, फिर आएंगे, तीसरी बार आएगा, फिर निकलेंगे, चौथी बार आएगा, फिर निकलेंगे, 10-20 बार आएगा, उसके बाद आप थक जाएंगे, है कि नहीं? और आप कहेंगे वही शरीर बच्चा होगा, वही शरीर लौंडा होगा जो आकर दरवाजे पे खटका मारकर शरारतन चला जाता, आप बेहिस हो जाएंगे। मैं एक मंजिल की तरफ आपको जहन साजी करने के लिए कह रहा हूं, आप बेहिस हो जाएंगे और कहेंगे, बेगम कहेंगे जाने दो हजरत, छोड़ो, आप बैठ जाओ। वही शरीर बच्चा है जो आके दरवाजे पे कंकर पत्थर मार कर जाता है। इससे कुछ बिगड़ने बिला तशबीह व बिला तमसील, ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी कर ये चेक करना चाहती हैं कि मुसलमानों का ईमान बाकी है कि नहीं, इनकी गीरत इस्लामी बाकी है कि नहीं, रसूलुल्लाह पर मर मिटने का इनका जज्बा बाकी है कि नहीं, और रसूलुल्लाह से जो इनकी वाबस्तगी और मोहब्बत है कि बाकी है कि नहीं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जो इन्होंने आज दर्स तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का एहतमाम किया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने नबी को जानो दोस्तों, अपने नबी को पहचानो दोस्तों। हुजूर की शान क्या है, हुजूर का अज़मत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर का रुतबा कैसे पता चलेगा आपको? आज मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, इंतशार है। मसलक की बातें होती हैं, मस्जिदों में मशरफ की बातें होती हैं, एक दूसरे पर रकीक हमले किए जाते हैं। आओ जरा बैठो तो सही, हुजूर के सहाबा की तरह रसूलुल्लाह की बातें करो। सहाबा बैठे हैं, हुजूर तशरीफ लेकर आए, सही और मशहूर हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश ठहर कर सुनने लगे। एक सहाबी रसूल कहने लगे, हजरत आदम सफीउल्लाह है, किसी नबी ने कहा हजरत नूह नजीउल्लाह है, किसी ने कहा कि मूसा कलीमुल्लाह है, किसी ने कहा ईसा रूहुल्लाह है, कलीमतुल्लाह है, दाऊद खलीफत है। ये सब कहने लगे, ये सब सही कह रहे थे, इन्हें गलत नहीं करना, सब के सब सही कह रहे थे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, है कि नहीं? बोलिए, तमाम नबियों पर ईमान है, तमाम रसूलों पर हमारा ईमान है। लेकिन हुजूर ने जब देखा कि मेरे होते हुए दूसरे नबियों की बात की जा रही है, हुजूर मुस्कुरा के जवाब भी दे सकते थे जैसे हमेशा देते थे, लेकिन साहबा कहते हैं कि हुजूर का चेहरे अक़दस का रंग मुतग़य्यर हो गया और हुजूर फरमाने लगे, ए मेरे सहाबियों सुनो, बेशक आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह है, अना व हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ और मुझसे ज्यादा अल्लाह से किसी ने मोहब्बत नहीं की है। मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं हामिद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ। मैं मोहम्मद इसलिए कि सबसे ज्यादा मेरी तारीफ की गई, अहमद इसलिए हूँ कि अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द बयान मेरे सिवा किसी ने नहीं की है। ना आदम ने की है, ना मूसा ने की है, ना ईसा ने की है, किसी ने मेरे रब की ऐसी हम बयान नहीं की जैसे मैंने की है। और फरमाया आज अगर मूसा भी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा के सिवा उनको चारा नहीं था। ये हमारे नबी का मकाम और मर्तबा है, ये शान और अज़मत। हुजूर क्या चाहते हैं? ऐसे आपने सुना हजरत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला से कि हजरत हस्सान बिन साबित को हुजूर ने मुंतक़िद
فرمایا اور فرما کر کیا فرمایا وَأَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اللَّهُمَّ بِأَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے اس کی حمایت فرما اس کی نصرت فرما خدا کی عزت کی قسم رات کا 1 بج رہا ہے آج افضل نگر میں اس خوبصورت مسجد کے دامن میں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں میرے آقا کے دیوانے خدا کی عزت کی قسم حدیث شریف کی روح سے آج جبرائیل امین ہر ایک مسلمان کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ تنہا رہیے روح الامین آپ کے ساتھ ہیں سید الملائکہ آپ کے ساتھ ہیں یہ جلسے کو معمولی جلسہ مت سمجھو اگر لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اس جلسے کو معمولی جلسہ مت سمجھیے یہاں پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے یہ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب کی شان میں ایک کے بعد ایک گستاخی کی جا رہی ہے حیدرآباد کا مسلمان کیا کرتا ہے میں کہتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں نے افضل نگر میں جلسہ کر کر تمام حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف سے حق ادا کر دیا ہے اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے بس بات اتنی سی ہے پیارے دل تڑپتا ہے مچلتا ہے روح کرب میں مبتلا ہوتی ہے جب کبھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پہ گستاخی کی جاتی ہے کیا کرے گا یہ انہیں ہتھا مسلمان ذرا سوچئے قانون کی بندشیں ہیں ہے کہ نہیں پینل کوڈ کے مسائل ہیں ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہیں کیا کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سڑکوں پر نکل آنا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو صدائے احتجاج بلند کرنی کیا کرنا ہے دیکھیے 2 طریقے بتائے ہیں 2 طریقے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ولید بن مغیرہ آیا گستاخی کی گالی کی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَطُلْنُمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ کیا کہا کافر کی 2 قسمیں بتائی کس کی گستاخ رسول کی کس کی بولیے 2 قسمیں بتائی ایک تو یہ کہ وہ بد زبان ہوتا ہے سخت مزاج ہوتا ہے آپ دیکھیں جتنے رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں یہ سخت زبان ہے یہ بد مزاج ہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعد ذالک زنی اس کے بعد وہ حرامی اور نسل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی حرامی اور نسل ہوتا ہے یہ تو ہو گئی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے کی اب بحیثیت مسلمان ہم کو کیا کرنا چاہیے ایک لائن عمل بنانا چاہیے کہ نہیں جب کبھی حضور کی گستاخی ہوتی تو حضور کیا کرتے تھے حضور کی ہیجو ہوتی تو حضور کیا کرتے تھے نظم پیش کی جاتی عرب بیٹھتے قریش کے سردار بیٹھتے گستاخان رسول بیٹھتے مشرکین مکہ بیٹھتے کفاران مکہ بیٹھتے اور بیٹھ کے مجلس سے سجا کر وہ نظمیں پڑھتے حضور کی ہیجو کرتے توہین کرتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو منتخب کیا کہا حسان میری طرف سے تو جواب دیتا رہے تو اگر اب کبھی کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو یہ نبوی نسخہ ہے یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ گھر گھر رسول اللہ کی ہم میں آپ سرکار کی تعریفوں کی محفلیں منعقد کی جائیں نعت کی محفلیں منعقد کی جائے حضور کے محاسن و کمالات و معجزات و احسانات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جیسے ربیع الاول میں ہم جو 12 دن سڑکوں پر نکلتے ہیں نا اس لیے نہیں نکلتے کہ ہمیں شوق ہے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مدرسوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر ہم یہ کام کر لے سکتے ہیں لیکن جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا میری تعریف کر خدا کی عزت کی قسم سنی مسلمان ربیع الاول میں کوئی شرک و بدعت کا کام نہیں کرتا حضرت حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کرتا سبحان اللہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ نعت پڑھنے والوں کو آپ معمولی مت سمجھیں ارے نبی نے کیا اپنا ممبر کسی کے لیے چھوڑا ہے اپنی حیات طیبہ میں مصلی سرکار صدیق اکبر کو ضرور دیا ہے لیکن کبھی رسول اللہ نے ممبر نہیں چھوڑا ہے 2 لوگوں کے لیے ممبر چھوڑا ہے سرکار نے ایک تو اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کے لیے اپنی محبت کی وجہ سے اہل بیت ہونے کی وجہ سے اور دوسرا ممبر اپنا چھوڑ کر حضور نیچے بیٹھے ہیں اور جس شخص کو اوپر بٹھایا ہے محض اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی نعتیں پڑھی ہے حضرت حسان بن ثابت آئے حضور ممبر پر جب لگے ہیں کہا اپنا بیانات بیان کر کہنے لگے کہا حسان رک جا حدیث بتا رہا ہوں حدیث کہا رک جا رک گئے حضور ممبر پر سے اتر کر آ گئے یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ منظر اللہ دیکھ رہا ہے یہ منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور نیچے تھوڑی بیٹھے کہ بے ادبی ہوتی قرآن کی نص نازل ہو جاتی آیت نازل ہو جاتی سرکار آپ ایسا نہ کرے حضور آپ ایسا نہ کرے آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے حضور نیچے بیٹھ گئے حضرت حسان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر بٹھا کر کہا اے حسان اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے ورفعنا لک ذکر فرمایا اے حسان تو بھی میرا ذکر کر سبحان اللہ اور رسول اللہ کا ذکر کرنے والا نیچے نہیں رہ سکتا دوستو وہ بلند ہو جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے جیسے ستون حنانہ کا آپ نے واقعہ حضرت ضیاء ملت کے خطاب میں سنا کہ وہ جنت میں جائے گا جنتیوں کو سہارا دے گا جنتیوں کو شیڈو پرووائڈ کرے گا اے رسول اللہ کی محبت رائے گا جانے والی ہرگز نہیں ہے لیکن دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نوجوان سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں بے تحاشا استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آپ اپنی ریلیں بنا کر ڈالتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں اسنیپ چیٹ پر سٹوریز انسٹاگرام پر چلاتے ہیں میں آپ سے یہ خواہش کروں گا کہ جب کبھی روزانہ کی بات نہیں کرتا جب یہ بدنصیب
یہ بدنصیب جب جب حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ اس بات کا حد کریں. میں سوشل میڈیا کے ذریعے، ان چینلوں کے ذریعے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب جب حضور کی توہین کی جائے، جب جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، جب جب تحفظ ناموس رسالت پر یہ بدنصیب حملہ کرے، مسلمانوں قسم اٹھا لو کہ یہ لوگ جب سوشل میڈیا کھولے تو صرف میرے نبی کی تعریفیں نظر آنی چاہیے، نعتیں نظر آنی چاہیے. اس بات کا آپ عہد کر لو. ہاں آپ سوشل میڈیا کے عادی ہو گئے، نہیں چھوڑ سکتے، کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو کر لو. نعت رسول گنگناتے رہو. لوگوں نے بڑا نقصان کیا نعتیں پڑھنے سے روکی، لوگوں نے بڑا نقصان کیا صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکا، لوگوں نے بڑا نقصان کیا مسلمانوں میں. یہ انتشار تھا جس نے رسول اللہ سے دور کر لیا. ارے وہ کیا چیز تھی یہ روز تو یاد رکھو. حضرت بلال حبشی کا ذرا عشق تو یاد کرو، کیسا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے بوریے میں لپٹ کر دھواں چھوڑا گیا، کہا محمد کو چھوڑ دے، کہا جان جاتی ہے چلی جائے، محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. دہتے ہوئے انگاروں پر اٹھایا گیا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کا خیال دل سے نہیں نکالا. اور آج جو ہماری ملت اسلامیہ کو بے ادب بنایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے تھے. تم نے اپنی نسلوں کو یہ تعارف دیا ہے سرکار کا. کتابیں آپ دیگر مسالک کے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بھئی آدمی کو کب کس سے محبت ہوتی ہے؟ اگر آپ کوئی کرکٹ کے شوقین ہیں تو آپ کوئی خراب کھیلنے والے پلیئر سے محبت کریں گے یا اچھے کھیلنے والے پلیئر سے؟ بولیے. who will be your ideal player? As a sportsman, if you are into sports, who will be your ideal player? The one who plays the best, the one who is the best in the game. جو اپنے کھیل میں سب سے بہترین ہو وہ آپ کا آئیڈیل ہوگا. کوئی سیاستدان سیاست میں چسکا رکھتا ہو تو اس کا کون فیوریٹ سیاستدان ہوگا جو ناکام ہے، الیکشن پہ الیکشن ہارتا ہے، لوگوں کی گالی نہیں یہ میرے فیوریٹ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ آپ فیوریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ کا فیوریٹ وہ ہو سکتا ہے جسے لوگ اسد الدین اویسی کہتے ہیں. اللہ نے جسے بے باکی عطا فرمائی ہے، پارلیمنٹ پہ ٹھہر کر آواز اٹھاتے ہیں. ہو سکتی ہے نا دیگر مسلمانوں کے اور بھی تھے، اعظم خان صاحب بھی تھے جن کے ساتھ بہت برا حشر کیا گیا. ایسے لوگ آپ کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بے باک ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ آئین جمع مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. اگر کسی کو علم کا چسکا ہو، آج کے اس دور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر علم کا چسکا ہو تو وہ کسی جاہل مولانا کا عاشق نہیں رہے گا، کسی کو کچھ نہیں آتا اور کہے گا یہ علم کا پہاڑ ہے سمندر نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج کے دور میں اگر کسی کو حیدرآباد کی سرزمین پر علم کے حوالے سے محبت ہو تو وہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی سے محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ وہ علم کے پہاڑ ہے ماشاءاللہ، ان سے محبت ہونی چاہیے. تو میں کہوں گا ہاں بھائی جسٹیفائیبل ہے، تیری محبت سچی ہے. اب اگر رسول اللہ سے لوگوں کی محبتیں کم ہو گئی ہیں، حرارت ایمانی مان پڑ گئی ہے، وہ آتش عشق باقی نہیں رہا، کیوں نہیں رہا؟ ان بدنصیبوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ کو اپنے جیسا بنایا، کہا ہمارے بھائی کی طرح ہے. نعوذ باللہ ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ مٹی میں مل کر بل گئے ہیں، نعوذ باللہ حضور کو علم غائب نہیں ہے، حضور کے معجزات کا انکار کیا، حضور کی حیات کا انکار کیا. یہ کرتے 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 انہوں نے سب سے بڑا نقصان کیا کر دیا ہے پتا ہے آپ کو؟ سب سے بڑا نقصان یہ کر دیا کہ وہ جذبہ جو صحابہ کے سینوں میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا جو ان کو ممتاز بناتی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے تو ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے اے عمر یہ بڑے بڑے عیسائی لوگ ہیں، بڑے راہب ہیں، ان کے لباس بڑے اچھے ہیں، آپ پھٹا پرانا پیمن لگا کپڑا امیر المومنین ہو کر پہن کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ لباس پہن لیں. حضرت سیدنا عمر فاروق کے وہ تاریخ ساز جملے یاد کرو مسلمانوں. انہوں نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم عمر کی عزت ان کپڑوں سے نہیں، اس عہدے سے نہیں، اس منصب سے نہیں، عمر کی امت محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا کہا؟ میری نسبت حضور سے ہے اس لیے میری عزت ہے. جب گئے تو نصرانیوں نے، جب عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا شخص آ رہا ہے، کہا کون ہے؟ تو کہا یہ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کی سلطنت اور نظام کو قائم کیا ہے وہ ذات ہے. تعجب میں آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق کا جائزہ لیا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک دیکھ کر کہا رب عیسیٰ کی قسم. کیا کہا؟ رب عیسیٰ کی قسم ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ایک غلام آئے گا جو جاؤ حشمت کا لباس پہنا نہیں رہے گا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا رہے گا، بغیر خون کا قطرہ بہائے بیت
لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اللہ کا عشق دوستو۔ آج 52-56 مسلمان ممالک ہیں لیکن فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آل سعود نے وہابی آئیڈیالوجی نے رسول اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی محبت ہوتی تو کیا آج سیدنا عمر فاروق کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ان کے متبعین موجود نہیں ہیں؟ ذرا سوچو تو کہیں سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں خانقاہوں نے کیا کیا؟ خانقاہوں نے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیا یا نہ دیا لیکن رسول اللہ کی محبت ضرور دی ہے۔ سرکار موسیٰ قادری نے، حضرت یوسفین نے، بابا شرف الدین نے، حضرت شاہراجو خمار حسینی نے، سرکار سیدنا قاضی پاشا قادری نے، حضرت بادشاہ حسینی نے، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں حیدرآباد میں، انہوں نے چاہے کچھ دیا ہوگا نہیں، بڑے بدل سے نہیں دیے ہوں گے لیکن رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جب تک یہ محبت رہی تھی تم سر بلند تھے، اسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتے۔ کیوں؟ عشق رسول تھا تمہارے پاس، یہ عشق رسول نکال دیا گیا۔ آؤ میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ہی نہیں پرایوں کو بھی عشق رسول کی دعوت دیں، حضور کا اسوہ بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے۔ خاک عمل کریں گے ہم؟ سرکار غریب نواز کیا لے کر آئے تھے ہندوستان میں؟ آپ نے حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ سے سنا، کیا لے کر آئے تھے؟ بولو، لشکر لے کر آئے تھے؟ بولیے، نہیں نا۔ تلوار لے کر آئے تھے؟ نہیں نا۔ کتابوں کا انبار لے کر آئے تھے؟ نہیں نا۔ صرف قرآن تھا ہاتھ میں، حدیث بھی ملون نہیں ہوئی تھی، کتابیں بھی نہیں تھی اس دور میں، صرف قرآن لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ بولو۔ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، کیا لے کر آئے تھے؟ مدرسہ ڈالا تھا، تدریس کا شعبہ قائم کیا تھا؟ نہیں، وہ کردار محمد عربی لے کر آئے تھے، وہ سراپا رسول اللہ کا کردار بن کر آئے تھے۔ ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی عنایت، ان کی رحمت، ان کے بولنے میں، ان کے تکلم میں، ان کے مسکرانے میں، ان کے سننے میں، ان کے معاملات میں، ان کی انسانی اقدار کی روایات کا احترام کرنے میں، سب میں رسول اللہ کی جھلک تھی۔ اور وہ جھلک کیوں تھی؟ کیونکہ وہ جب سے آنکھ کھولے تھے تب سے حضور کا ذکر سنتے تھے، وہ سنتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ نمونہ حیات، ہمارے پاس حیات رہ گئی ہے دوستو، نمونہ حیات نہیں رہا ہے، ہمارے پاس منہج نہیں رہا ہے، ہمارے پاس طریقہ نہیں رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر ہندوستان کے تمام مسالک کے علماء سے یہ پیغام دیتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ مسلکی انتشار کی بڑھتی ہوئی آگ کو ختم کریں۔ مسجدوں میں بیٹھے تو رسول اللہ کی بات کریں، قال اللہ کی بات کریں، قال رسول اللہ کی بات کریں۔ آپ نہ کسی میرے شیخ کی بات کریں، نہ آپ کے شیخ کی بات کریں، نہ ان مولانا کی بات کریں، ان مولانا کی، اس نبی کی بات کریں جس نبی نے ہمیشہ آپ کا خیال رکھا ہے، اس نبی کی بات کریں جنہوں نے آپ کے لیے پتھر کھائے ہیں، اس نبی کی بات کریں جنہوں نے ہر وقت آپ کو یاد کیا ہے، اس نبی کی بات کریں جو ہمیشہ اپنے رب سے ربی ہماری امتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس نبی کی بات کریں جو قبر میں آپ کے لیے آئیں گے۔ کون آتا ہے؟ کس کی خبر میں آتا ہے دوستو؟ اچھے سے اچھا مر جائے، باپ مر جائے، بیٹا دفن کر چلا جاتا ہے، بیٹا مر جائے، باپ دفن کر چلا جاتا ہے، بھائی مر جائے، بھائی دفن کر چلا۔ ارے رسول اللہ کو اس امت سے کتنی محبت ہے، جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں رسول اللہ اپنے گناہگار امتیوں کی خبر میں اپنا چہرہ دکھانے تشریف لے کر آتے ہیں۔ ارے اس سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ بولیے نہیں کی ہے نا، تو آؤ اس نبی کی بات کرو جس نے تم سے محبت کی ہے۔ حضور کا منہج بتاؤ، حضور کی تعلیمات بتاؤ، حضور کی سیرت پر گفتگو کرو، جلسے منعقد کرو تو سرکار کی سیرت کے منعقد کرو، تاکہ جب ہماری نوجوان نسل کو رسول اللہ کی سیرت سے کما حقہ وقفیت حاصل ہو جائے گی تو خدا کی عزت کی قسم ان کا کردار دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، دغا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہمارے پاس پائے، کیوں؟ بولیے کیوں؟ مجھ سے کہا جاتا ہے حضرت ہمارا بچہ بہت بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہو گیا، گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بچیاں آوارہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، محلے کے بچے تنگ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ چبوتروں پر بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، ٹھیٹھی ٹھٹا کرتے ہیں، جوئے کی عادت ہو گئی ہے، ڈرگس کی عادت ہو گئی، سارے معاشرے کی خرابیاں ان میں پائی جائے۔ میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ مسجدیں تو ہے نا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی 5 وقت
افضل نگر کی اس خوبصورت مسجد میں آواز آتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ مسجدیں تو ہیں، لیکن جس نے مسجدیں دی ہیں، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا، اس نبی کی محبت دل سے نکل گئی ہے۔ اس نبی کی سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب ہم رسول اللہ کی سیرت سے خود واقف ہوں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، جلسے رکھیں گے الگ الگ عنوانوں سے، اور بتائیں گے کہ لوگوں، تمہارا نبی وہ نہیں جسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، بلکہ تمہارا نبی وہ ہے جو بیٹھا ہے فرش پر اور خبر رکھتا ہے عرش کی۔ ارے تمہارا نبی وہ نہیں ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جس کو کسی نے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے تمہارا نبی تو وہ ہے کہ جس تمام انبیاء نے جس ذات کو دیکھا نہیں، تمہارے نبی نے اس رب کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ رسول اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہا جاتا ہے نہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا ہے، اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے، اور رحمان علم القرآن کا تمغہ عطا فرمایا گیا ہے۔ میرے نبی امی اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ لے کر گستاخی کرتے ہیں۔ ہماری صفوں سے نکل کر بدنصیب کوئی مولوی پاکستان کی سرزمین کا بکتا ہے اور کہتا ہے کہ امی نعوذ باللہ نبی جاہل ہے۔ نہیں، نبی امی کی کیا شان ہے ہمارے علماء سے پوچھو، اہل سنت کے علماء سے پوچھو، امی کی کیا شان ہے پتا ہے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ تمہیں کوئی پڑھائے، تمہارا کوئی استاد بنے، نہ جبرائیل بنے گا، نہ میکائیل بنے گا، نہ اسرائیل بنے گا، نہ اسرافیل۔ عرب کے بڑے بڑے عربی داں اے حبیب تیرے استاد نہیں بن سکتے، اس لیے مصطفیٰ کہ مجھے تجھ پر کسی کا احسان گوارا نہیں، میں نے تجھے احسان بنا کر بھیجا ہے، احسان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، احسان لینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ بتاؤ حضور کی شان۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قبر میں مل کر مٹی میں مل گئے، نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سناؤ۔ حرم اللہ علی الارض، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ حدیث نہیں سناتے؟ ارے جب نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی تو سید الانبیاء کے جسم اقدس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ارے تم اپنے جلسوں سے کہتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، ارے آپ اپنے نہیں سدھرتے، آپ پراؤں کو سدھارنے نکلے ہو۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے سدھرو، نبی کا صحیح تعارف دو، اس بچے کو حضور سے محبت ہوگی جس کو معلوم ہوگا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ آپ کو شیر خدا کی شجاعت معلوم ہے، آپ کو صدیق اکبر کی صداقت معلوم ہے، آپ کو حضرت عثمان غنی کی سخاوت معلوم ہے، آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق کی عدالت معلوم ہے، لیکن آپ کو نبی کا مرتبہ و مقام نہیں معلوم ہے۔ یہ تو سب سنایا جاتا ہے جلسے حضرت صحابہ کر، لیکن رسول اللہ کی جب بات آتی ہے تو یہودیت کے یہ ایجنٹ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ان کے منہ پہ تھالے لگ جاتے ہیں، یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آخری بات سنیں، آخری بات غزوہ خندق ہے۔ کیا ہے؟ غزوہ خندق ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں حضور نے فرمایا غزوہ خندق میں میرے علی کی ایک تلوار کی ایک ضرب تمام امت کے تمام اعمال پر بھاری ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارک ہے۔ اب سنیں، توجہ سے سنیں۔ ایک بڑا پہاڑ نکل گیا، دا بیٹل آف ٹرینچ میں الائیڈ فورسز نے حملہ کیا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، رومی بھی ہے، شامی بھی ہے، سب مل کر حملہ، 10,000 کا لشکر جبار ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کہا کہ سرکار فارس میں نے دیکھا کہ 3 طرف تو مدینے کا پہاڑ ہے، ایک طرف چٹیل میدان ہے، لوگ ادھر سے آ سکتے ہیں، سرکار میرا مشورہ قبول کریں گے؟ حضور نے یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مشورہ دینے والا؟ اللہ نے پہلے فرما دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میں وہ مشورہ کیجیے۔ آپ مشورے نہیں کرتے، نہ بڑوں کے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس حضرت ایسا نقصان ہوگا، میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں کیا؟ ارے بچہ بڑا MBA ہے، آپ سے تھوڑی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں وہ بہتر تم کو سید الاولین والآخرین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، لیکن حبیب میں چاہتا ہوں کہ کبھی ابو بکر سے مشورہ کر لو، کبھی عمر سے مشورہ کر لو، کبھی عثمان سے مشورہ کر لو، کبھی علی حیدر کرار سے مشورہ کر لو، کبھی سلمان الفارسی المحمدی سے مشورہ کر لو۔ کیوں؟ فشاورہم فی الامر، کوئی کام آئے تو مشورہ کرو، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ،
अल्लाह। अगर किसी बात पर तुमने हजम कर लिया है तो मैं फिर अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, मशवरा करो। हजरत सलमान अल मोहम्मदी से हुजूर ने मशवरा किया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, फारस में मैंने देखा कि 3 तरफ पहाड़ होते हैं, एक तरफ ट्रेंच खोदी जाती है, गड्ढा खोदा। हुजूर ने कहा, कुदाल है। हुजूर ने कहा, सारी चीजें मौजूद है, यहाँ है। जिसके पास है जो जाए, जाओ मदीने में भागो, भाग के जल्दी आओ, लेकर आओ और ट्रेंच खोदना शुरू करो, खंदक खोदना शुरू करो, गड्ढा खोदना शुरू करो। सब ने खोदी, मौला अली ने भी खोदी, सारे सहाबा ने खोदी, थक के बैठ गए। उसने पूछा, काम मुकम्मल हो गया? तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, एक बहुत बड़ा पहाड़ निकल गया है और दुश्मन बड़ा करीब है और हम में से किसी में इतनी ताकत नहीं। वो हैदर कर्रार जो एक हाथ से खैबर के किले का दरवाजा उठाए, उन्होंने भी हार मान ली और बैठ गए। सरकार, कहा, अब मुझसे नहीं होगा, अली तुझसे भी नहीं, कहा नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा कुड़ाल मुझे दो। क्या कहा? कुड़ाल मुझे दो। हुजूर लेकर निकले। 3 दिन का फाका है, साहबा देख रहे हैं, हुजूर का नहीं फोना तमाम बदन बदाए नजर आता है। लेकिन अल्लाह रब तबारक व तआला अपने नबी की शान बताना चाहता है कि तुम में से कोई ये न समझे कि तुम्हारे पास मेरे मुस्तफा से ज्यादा ताकत है। तुम में से कोई ये न समझे कि मेरे नबी से ज्यादा अजीम वो है। ताकत और कुव्वत तुमको जो कुछ मिली है मेरे नबी के सदके और मेरे नबी की निस्बत के सबब मिली है। हुजूर ने कुरान लेकर फरमाया, कहाँ है वो चट्टान, मुझे बताओ। तो कहा, या रसूलुल्लाह, यही वो चट्टान है जो 100 आदमी से नहीं टूटी, 500 आदमी से नहीं टूटी। हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा, चट्टान पर मारा, पारा हो गई। सुभान अल्लाह। साहबा ने नारा लगाया, अल्लाह, ये रसूलुल्लाह का तारुफ बयान करो। मुकाम साहिबा है, अली मुर्तजा की नमाज कदा हो गई, रसूलुल्लाह गोद में आराम फरमा रहे हैं। जिस तरह वहां हिजरत के वक्त हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम फरमा रहे हैं या अली मुर्तजा के गोद में आराम फरमा रहे हैं। लोग कहते हैं कि नबी का इख्तियार नहीं चलता। मैंने कहा, तुमने इख्तियार वाली बातें बताई नहीं है, इसलिए आज के नौजवान को हुजूर का मकाम, हुजूर का रुतबा मालूम नहीं है। हुजूर की सीरत पर कैसे मत बैठेंगे, कैसे अमल करेंगे। मकाम साहिबा है, अली मुर्तजा की गोद में हुजूर आराम करें। अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। नमाज चले गई अली की, हुजूर की इत्तिबा में है ना, खुश हो जाते नहीं, नमाज गई है इधर करवार की। जरा सोचो मुसलमानों, हम हंसते हंसते कितनी नमाजें छोड़ देते हैं। अली के चश्माने करम से आंसुओं का सैलाब रवाना हो गया और ये आंसुओं के खतरे मौला अली के आंखों से निकल रसूलुल्लाह के रुखसार पर पड़ गए। गोद में है ना, तसव्वुर कीजिए, रुखसार पर पड़ गए। हुजूर ने आंखें खोली, अली को देखा, रोता, क्या हुआ अली? तो कहा, या रसूलुल्लाह, अली की नमाज कज़ा हो गई। तो हुजूर ने फरमाया, कज़ा करेगा कि अदा करेगा? कज़ा करेगा। ये इख्तियार क्यों नहीं बताते मेरे मुस्तफा का? तुम इतने बकील हो गए हो तुम। हुजूर ने फरमाया, कज़ा करेगा कि अदा करेगा? अली ने कहा, ये नहीं कहा बाबुल में रसूलुल्लाह सूरज डूब गया कैसे करूंगा। कोई वहाबी होता तो कहता सूरज डूब गया अब तो कज़ा होगी। वहाबी नहीं, सहाबी है। अली मुर्तजा ने कहा, या रसूलुल्लाह, कज़ा का नहीं करूंगा, अदा करूंगा। हुजूर उठे और उठकर क्या कहा, या अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था। इताअत तो रसूलुल्लाह की है ना, वमन युतीर रसूल फकत अता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह ही की इताअत की है। हुजूर ने फरमाया कि ए अल्लाह, मेरा अली तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था। बस इतना कहा और डूबे हुए सूरज को ऐसे इशारा किया, सूरज वापस आ गया। कहा, अली असर पढ़ ले। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, ये मेरे मुस्तफा की शान क्यों नहीं बताते? जैसे आपने हजरत मुफ्ती से ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी किबला की किताब में सुना, शजर, हजर, पत्थर, कंकर, ये सब रसूलुल्लाह को सलाम किया करते थे। हम मस्जिदों में रसूलुल्लाह पर सलाम भेजे तो आपको एतराज हो जाता। और हुजूर ने उस पत्थर को याद किया, जैसे आपने मुफ्ती साहब की किताब पे सुना, महफिल में बैठकर जो ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह को सलाम करता था, उसका चर्चा हुजूर ने ऐलान नबूवत के बाद कई सालों के बाद सहाबा के मुकद्दस ग्रोह के सामने किया। एक बेजान पत्थर ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह पर सलाम पड़े तो हुजूर उसे याद करते हैं। जरा सोचो मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों पर कुर्बान जाओ, औलिया अल्लाह का एहसान अदा करो। उन्होंने हमारे ड्यूटी पर लगा दिया कि हे मुसलमानों, हफ्ते में 7 दिन करो ना करो, जुम्मे की नमाज के बाद हर मस्जिद से या नबी सलाम अलैका की सदाएं आनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मदीने में हुजूर सुन रहे, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। अल्लाह कहता है, जान लो मेरा नबी तुम में मौजूद है। अरे पत्थर हुजूर को सलाम करे, नबी न जानकर सलाम करे, नहीं जानता था कि हुजूर ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं। पत्थर करे तो हुजूर याद करे, अरे रसूलुल्लाह का गुलाम करे तो हुजूर कैसे याद नहीं फरमाएंगे।
اسی لیے یہ جو اہل سنت کے کام ہے نا، سرکار شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن رحمہ اللہ جو محسن اعظم ہے اہل سنت کے ہندوستان میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہمارا جو مذہب ہے اہل سنت یہ مشاہدات کا مذہب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ مشاہدات کا مذہب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، دیکھ کر ان پر سے اللہ نے پردے اٹھائے ہیں، تب جا کر یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ بس نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، میری آپ سے یہی التماس ہے کہ اپنے نبی کو جانو، نو یور پروفٹ، ایک ہیش ٹیگ لگائیے، سوشل میڈیا پر چلائیے۔ حضور کی سیرت کے کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی عالم دین جب حضور کی سیرت مقدسہ کی باتیں کریں تو اپنی نسل کو بتائیے، ایک آدھا گھنٹہ روزانہ کم سے کم اپنے گھر میں نکالیے۔ جیسے آپ قرآن پڑھانے کے لیے مولانا صاحب کا یا حافظ صاحب کا انتظام کرتے ہیں نا، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کے احسانات، رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی عظمت، رفعت، شان، شوکت، شفاعت، حیات، ان سب کے حوالے سے بھی ایک حافظ صاحب کو مقرر کریں اور کر ان سے کہیں کہ بھائی قرآن تو آپ نے بتا دی، اب صاحب قرآن کی بھی بات ہو جائے۔ صرف تنہا قرآن کی بات نہیں ہوگی، صاحب قرآن کی بھی بات ہوگی۔ میں دل کی ابھی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ، اس کے صدر اور اس کے بانی، ان کے افراد خاندان، یہاں جتنے علماء تشریف فرمائے، بالخصوص برادر طریقت، خلیفہ شہزاد حضور غوث اعظم مولانا حافظ محمد امام الدین صدیقی القادری الکاظمی صاحب، نوجوان عالم دین ہیں، آپ کے محلے کی مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جو کام ہے، ان بزرگوں کی سرپرستیوں میں ان کا جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بس آپ سے میری اتنی ہی التجا اور التماس ہے کہ ہر جمعہ اپنے گھر میں درود کا دستر لگائے۔ کیا لگائے بولیے؟ ہمارے بزرگوں نے طریقہ رکھا تھا، بچوں میں ایک انعماق ہوتا تھا، ایک جذبہ، اب ختم ہو گیا ہے، ختم۔ دیکھیے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اچھی خانقاہوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ نماز پڑھ کر آتے تو کھانا اس وقت تک ہمیں بچپن میں نہیں ملتا جب تک کہ ہم درود کے دستر پر نہیں بیٹھتے۔ 10 منٹ صحیح، 20 منٹ کیوں؟ درود پڑھتا ہے نا جمعے کے دن جب بچہ، تو اس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے، نہیں آج جمعے کا دن ہے، آج تو لو لگانی ہی لگانی ہے، رسول اللہ سے اپنا رشتہ غلامی کو مضبوط کرنا ہے۔ اور سرکار کا یہ عالم ہے کہ پتھر توجہ کرے تو اس پہ توجہ فرما کر یاد کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، اپنے آقا کی سیرت پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، تمہاری نعت سناؤں، سنوں، پڑھوں، لکھوں، بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے، سننے، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، کہنے، سننے، سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی، خطا، لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، آج کے اس تحفظ ناموں سے رسالت کے جلسے کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اے باری تعالیٰ تو ان کے سب کے دل کے احوال سے باخبر ہے، ان کو ایک کا 70 گنا، 70,000 گنا اجر و ثواب عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں یہاں پر پروردگار، جو آئے ہیں، جو آ کر گئے ہیں اور محلے میں رہتے نہیں بھی آئے تھے، پروردگار ان سب پر اپنا فضل فرما، ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی، پکی، اٹوٹ، مستحکم غلامی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کی معرفت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ، صغیرہ، دانستہ، نادانستہ تمام گناہوں کی تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، گناہوں کی عادت چھڑا کر انہیں نیک وکار و متقی و پرہیزگار بنا۔ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت گزاری عطا فرما، فرما برداری عطا فرما، وفاداری عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، جہاں کہیں اقطاع عالم میں مسلمانوں پر ظلم، زیادتی، تشدد ہو رہا ہو، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے مسلمانوں کی حمایت فرما۔ ہندوستان کے رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت
فرما, فتنہ ارتداد سے ہماری نوجوان نسل کو بچا. اے پاک پروردگار انہیں راسخ العقیدہ بنا, دین پر عمل کرنے والا بنا, صراط مستقیم پر گامزن فرما. اے باری تعالیٰ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد قائم فرما, محبت قائم فرما, اخوت قائم فرما. مسلکی مشربی افتراق اور یہ افتراقات اور پروردگار یہ اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان, اس کو دور فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما. اے پاک پروردگار اس ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الخلق عیال اللہ کے مصداق بلا تفریق مرزو و ملت حضرت خواجہ معین الدین کے پیغام پر عمل کر کر ہمیں اس ملک میں امن اور شانتی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا مسلم دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم میں انہیں کامیابی عطا نہ کر بلکہ انہیں ناکام کر دے پروردگار. ان کے دل میں نرمیاں پیدا فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق عطا فرما, ذوق عطا فرما, اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما. اور اے باری تعالیٰ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمارے یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی آل اولاد میں, عمر میں, رزق میں, تجارت میں, کاروبار میں, ایمان میں, عقیدے میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا. اے اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بچا, بری موت سے بچا, آزمائش سے بچا, کٹھنائیوں سے بچا, افلاس سے بچا, تنگستی سے بچا, رسوائیوں سے بچا, ذلت سے بچا, ہزیمت سے بچا. تو کیونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پروردگار. اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا, نزا کی تکلیف سے بچا. وقت اخیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما. قبر میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے اقدس کی معرفت عطا فرما. اور حشر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن کرم کی شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وما علینا الا البلاغ المبین.